حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں مصطفیٰ جان رحمت تھے، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد بھی تھی، اچانک سے پانی ختم ہو گیا۔ ابھی بھی جو ہے کہ سعودیہ میں پانی کی کمی پائی جاتی ہے، سعودیہ کے اندر پانی بہت کم اس دور میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ دور تو وہ الگ ہی دور تھا۔ جب پانی ختم ہوا صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ اب ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام فرما دے۔ جب اتنا میرے مصطفیٰ نے سنا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے حضرت علی کو بلا کے لایا، حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی جاؤ، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، پہاڑ کے اس طرف ایک حبشی غلام اونٹ پہ سوار ہو کر کے پانی لے کر کے جا رہا ہے، جاؤ اسے لے کر کے میرے پاس آؤ۔ حضرت علی نے جب اتنا سنا ہے، حضرت علی کو یقین ہو گیا چونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے اگر آج آپ یہ کہہ دیں کہ دیوار کے پیچھے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھا نہیں ہے تو آپ کے کہنے پر نہیں جائے گا، وہ کہے گا کہ پتہ نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول تھے، انہیں یقین تھا کہ اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی دوڑ کر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یقیناً ایک حبشی غلام ہے جو اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر کے ایک مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ وہ غلام نہایت ہی کالا ہے، اس کا چہرہ بہت کالا تھا اور ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ حضرت علی نے جا کر کے کہا کہ چل نبی نے بلایا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کون نبی، کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں، چلو نبی کی بارگاہ میں تمہیں چلنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں وقت پر اپنے آقا کے پاس پانی لے کر کے نہ گیا تو میرا آقا مجھے بہت ڈانٹے گا۔ حضرت علی نے کہا تھا اب آقا کے پاس بعد میں جانا، سب سے پہلے میرے آقا کے پاس جانا پڑے گا۔ جب اتنا حضرت علی نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ اگر ایسے نہ جاؤ گے تو زبردستی لے کر کے جاؤں گا۔ ایک بات یہاں پر رک کر کے آپ سمجھ لیں، حضرت علی کی بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی نے ظلم و ستم کیا، حضرت علی نے زبردستی نہ کیا۔ اگر آپ کے گھر کا بچہ ہو اور مدرسہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ زبردستی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے، اس کو پتا نہیں ہے، اگر یہ جاہل رہ گیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر پڑھ لے گا تو اس کی زندگی سنور جائے گی، اس لیے آپ زبردستی مدرسہ میں بھیجتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو ستا رہے ہیں، آپ بچے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی زندگی سنور جائے۔ حضرت علی نے یہی کہا تھا کہ میرے نبی کے پاس چلو۔ اب وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب وہ کالا غلام آیا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور اگر کوئی پیدائشی کالا ہو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے گورا نہیں بنا سکتا۔ اب پلاسٹک سرجری کی بات آ گئی، خیر وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے رنگ و روپ میں کوئی گورا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ناٹا پیدا ہوا ہے اسے کوئی لمبا نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی لمبا ہے تو اسے ناٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ جو پیدائشی طور پر اندھا ہو اس کی آنکھ نہیں بنائی جا سکتی ہے، یہ پیدائشی قانون ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر میں نے کسی کو کالا بنا دیا ہے تو آپ کو اختیار دے رہا ہوں، آپ چاہے تو اسے گورا کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے کسی کو ناٹا بنا دیا ہے تو آپ کو اختیار دے رہا ہوں، اگر آپ چاہے تو اسے لمبا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی لمبا ہو تو آپ جس طرح چاہے، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ پاور میں آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کے پاس جب وہ حبشی غلام آیا ہے تو چہرہ نہایت ہی کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا پیالے میں پانی دے دو، تمہارا پانی کم نہیں ہوگا۔ اس نے جب اتنا سنا تو یار چہرہ دیکھ کر کے ہی وہ فدا ہو گیا تھا کہ اتنا حسین و جمیل آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے مصطفیٰ کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ جب اس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جب نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہے، وہ اپنا دل دے بیٹھا، اس نے پانی ڈالا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے اپنی انگلیوں کو اس پیالے میں ڈالا ہے، اور ڈالنے کے بعد کہا تھا اے میرے صحابی پینے کے لیے پانی لیتے جاؤ، جانوروں کو بھی پلاتے جاؤ، اور تم میں سے جسے وضو کرنا ہے وہ وضو بھی کرتے جاؤ۔ یہ سارا معاملہ یہ دیکھ رہا تھا کہ تھوڑے سے پانی میں جانور بھی پی رہے ہیں، پانی کم نہیں ہو رہا ہے، یہ وضو بھی کر رہے ہیں، پانی کم نہیں ہو رہا ہے، غسل بھی کر رہے ہیں، پانی کم نہیں ہو رہا ہے، مشکیزیں بھی بھرے جا رہے ہیں، پھر بھی پانی کم نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا انا محمد الرسول اللہ، مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ جب اس نے اتنا سنا تو اس نے کہا تھا کلمہ پڑھائیے، اور کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن کرم میں رہنے کی جگہ دیجیے۔ میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے، اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے کہا تھا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اگر تمہارے دل کی کوئی
خواہش ہو تو آج پوری کر دی جائے گی۔ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں کیا مانگوں، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا تخت و تاج نہیں چاہیے، اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو میں کالا ہوں، مجھے گورا بنا دیجئے، میرا چہرہ کالا ہے، میرے چہرے کو گورا بنا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے جب اتنا سنا ہے اپنے نبوت کو، نبوت والے ہاتھ کو اس کے چہرے پر پھیرا ہے۔ خدا کی قسم جب میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا تھا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اب اپنے آقا کے پاس چلے جا۔ وہ کہنے لگا جانے کا تو دل نہیں کر رہا ہے لیکن جانا ہی پڑے گا۔ جب یہ پانی لے کر کے پہنچائے اپنے آقا کے پاس اور جا کر کے کہا تھا یہ لیجیے آپ کا غلام حاضر ہے، تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آقا نے کہا کہ تم میرا غلام نہیں ہو، تم میرا غلام نہیں ہو سکتا۔ میرا غلام جو گیا تھا وہ تو گورا نہیں تھا بلکہ وہ تو کالا تھا، اور تم جو آئے ہو تو تمہارا چہرہ تو 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمکدار ہے، تم میرا غلام نہیں ہو سکتا۔ میرے کالے والے غلام کو بلاؤ۔ اس نے کہا تھا آقا میں ہی آپ کا غلام ہوں، تو اس نے کہا تھا تو پھر یہ انقلاب کیسے ہو گیا، تمہارا چہرہ گورا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو آپ کا غلام بن کر کے گیا تھا، لیکن جب واپس لوٹ کے آیا ہوں تو آپ کا غلام نہیں بلکہ محمد عربی کا غلام بن کر کے آیا ہوں۔ جب اتنا اس نے سنا ہے تو آقا نے کہا تھا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے پورا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد آقا نے کہا تھا تو تاخیر کیوں کرتا ہے، مجھے بھی ان کے قدموں میں لے کر کے چل۔ اب آقا چلا ہے اور غلام چلا ہے، آقا آگے آگے چل رہا تھا، غلام پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تب آقا نے روک کر کے کہا تھا غلام کو اب تو پیچھے نہیں چلے گا بلکہ میرے آگے آگے چلے گا۔ غلام نے کہا تھا یہ کیسی بات کر رہے ہو، میں آپ کا غلام ہوں اور غلام آقا کے آگے نہیں چلا کرتے۔ تب اس آقا نے کہا تھا اور جو مدینے والے کا غلام ہو جاتا ہے وہ ہم جیسوں کا امام ہو جاتا ہے، اب تو پیچھے نہیں بلکہ میرے آگے آگے چلے گا۔ اب غلام آگے آگے چل رہا ہے، آقا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ جب غلام لے کر کے پہنچا ہے میرے مصطفیٰ کے دربار میں، جب آقا کی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہے تو قدموں میں گیا تھا اور قدموں میں جا کر کے کہا تھا یا رسول اللہ صرف میرے غلام کو گورا کرنے سے کام نہیں چلے گا، جس طرح آپ نے میرے کالے غلام کو کالے سے گورا کر دیا ہے اسی طرح میرے دل کی تاریکی کو ختم کیجئے اور کلمہ پڑھائیے، اور کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن کرم میں رہنے کی جگہ دیجئے۔ اس کو جب کسی عاشق نے دیکھا تھا تو اس انداز میں کہا تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ میرے مصطفیٰ کی شان۔ اگر کوئی حسین و جمیل دیکھ کر کے دل لگانا ہو تو میرے مصطفیٰ سے خوبصورت اگر کائنات میں کوئی ہے تو پھر لے کر کے آئیے۔